الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذكرني اذكركم واشكروني ولا تكفرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے. اللہ جل شانہ نے ہم تمام کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے پاک گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کی حاضری کو قبول فرمائے. یقیناً میرے دوست بزرگوں، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا، نماز کے لیے حاضر ہوئے، ہر کام کو آگے پیچھے کر کے اللہ کے گھر میں آپ آئے ہیں. یقیناً اللہ کے رسول کی محبت ہے. یقیناً اللہ کے فرمان کو، احکام کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں، جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. یقیناً اللہ سے محبت ہے. یہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے. میرے دوست بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار عالی کی دعا گو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو اپنے پاک گھر میں بار بار آنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اپنی زندگی میں جو ہے نماز کو قائم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. میرے دوست بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو موقع دیا ہے. اس موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں. چنانچہ جو ہے علم کا وہ مقام ہے جب آدمی سیکھنے کے لیے چلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، اس کا وہ مقام ہے جس کے لیے فرشتے بلکہ تمام جو ہے جاندار اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول تابعی ہیں. کثیر بن قیس تابعی میں سے ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے جامع مسجد میں تشریف فرما ہے. دمشق کے جامع مسجد میں کثیر بن قیس تابعی ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی رسول ہیں. آپ تشریف فرما، ان کے پاس آپ تشریف فرما ہیں. چنانچہ ایک دیہات سے ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چنانچہ ان کو سلام کرتا ہے. ان سے پوچھا جاتا ہے کیوں آئے ہو؟ کہا میں نے سنا ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نقل فرماتے ہیں، بیان فرماتے ہیں. چنانچہ کافی وقت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کو اوپر رکھ دیجیے، نیچے والے اوپر رکھ دیجیے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے فرماتے ہیں کہ ان سے فرماتے ہیں کہ میں جو ہے آپ کے پاس آیا ہوں اور میں نے سنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کو آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں. چنانچہ اس لیے میں آیا ہوں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ اوپر رکھ دو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم کسی اور غرض کے لیے نہیں آئے، تجارت کی وجہ سے نہیں تو آئے. ایسا نہیں کہ فلاں جگہ ہم گئے شہر کے اندر ایک تیر دو نشانہ، چلو جو ہے فلاں جگہ فلاں قاری صاحب رہتے ہیں، فلاں محدث صاحب رہتے ہیں، ان سے ہم ملاقات کر لیں تاکہ ایک تیر دو نشانہ ہو جائے. نہیں کہا میں اس لیے نہیں آیا ہوں. میں جو ہے
बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। अगर तू इसी गर्ज के लिए आया है अहादीस सीखने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, तो एक तालिब इल्म बनकर के आया है, चुनांचे इल्म हासिल करने के लिए गर्ज के आया है, तो सुन ले प्यारे, चुनांचे अगर तुम इस हदीस को सीखने के लिए आए हो, चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला जो है जितने मखलूकात है, पानी में जो मछलियां हैं, यहाँ के जितने दरिंदे हैं, तमाम के तमाम तुम्हारे लिए मागफिरत की दुआएं करते हैं। सिर्फ मागफिरत की दुआ ही नहीं करते, बल्कि मेरे दोस्त बुजुर्ग फरमाते हैं कि वो नूरानी फरिश्ते जिसको अल्लाह ने नूर से पैदा फरमाया है, जिसको अल्लाह ने बंद कर साउंड कब कर देते ना, जिसको अल्लाह तआला ने नूर से पैदा फरमाया है, चुनांचे वो अहलन कहते हैं, अहलन सहलन मरहबा कहते हैं, तुझे मुबारकबाद देते हैं, तुझे खुशामदीद कहते हैं कि तूने सफर किया इसलिए कि एक हदीस को हासिल करने के लिए, एक तालिब इल्म के लिए जो इल्म हासिल करने के लिए चाहता है, तो फरिश्ते उसके लिए उसको मरहबा कहते हैं, अहलन सहलन मरहबा कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। बस इतना ही नहीं बल्कि फरिश्ते अपने पर को भी बिछा देते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अपने पर को भी बिछा देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाले, अल्लाह से मोहब्बत रखने वाले, अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वाले, जो कुरान को हासिल करने के लिए चलते हैं, अहादीस को हासिल करने के लिए चलते हैं, अल्लाह तआला के वो नूरानी फरिश्ते उसको अहलन सहलन मरहबा कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं, यहाँ तक के उसके लिए अपने पर को बिछा देते हैं। मुख्तसर वक्त में मैं बताने चला, मेरे दोस्त बुजुर्गों, जो है मोहम्मद बिन कासिम रात को आराम फरमा रहे हैं, अभी 2 माह हुए हैं शादी के, चुनांचे कोई ख्वाब में आता है, कोई शख्स आता है, मोहम्मद बिन कासिम तेरे सीने तो खाली है, तेरे सीने में कुरान नहीं है, तेरे सीने में हदीस नहीं है, चुनांचे उठ और जा, अगर इसी हाल में तेरी मौत आ जाए तो अल्लाह के दरबार में किस मुंह से तू जाएगा? ऐ मोहम्मद बिन कासिम उठ, जाओ इल्म हासिल कर, हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमत में जा, उनके मजलिस में जाओ। चुनांचे हजरत मोहम्मद बिन कासिम उठते हैं, ख्वाब से बेदार होते हैं, अपने अहलिया को जगाते और कहते हैं, कोई आया जो मुझे ख्वाब में ये कह गया है कि मोहम्मद बिन कासिम तेरे पास सीने में कुरान नहीं है, अहादीस नहीं है, अगर इसी हाल में मौत हो जाए तो क्या लेकर के जाएगा? तेरा जो है कौन जो है जिम्मेदारी उठाएगा तेरी मगफिरत की? चुनांचे मेरे दोस्त बुजुर्गों, मोहम्मद बिन कासिम उठते हैं, रात में तैयारी शुरू कर देते हैं। बीवी ने कहा कि रात का वक्त है, जरा ठहर जाइए, आराम तो फरमा लीजिए, सुबह वक्त नमाज अदा करके नाश्ता में तैयार कर दूंगी, नाश्ता करके आप चले जाना। लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज कोई जमात में 3 दिन के लिए जाता है, 40 दिन के लिए जाते हैं, उससे पहले मार्केटिंग की तैयारी होती है, कौन कौन सा सामान लेना है। लेकिन देखिए मेरे मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैहि को, कि मोहम्मद बिन कासिम को जब जगाया गया ख्वाब के जरिए से, आप बेदार होते हैं, कहा बीवी ये तो ठीक है, मैं सुबह को जाऊंगा, अगर इसी दरमियान मेरी मौत हो जाती है मेरा क्या होगा? अगर मौत हो जाती तो फिर क्या होगा? चुनांचे मोहम्मद बिन कासिम निकल जाते हैं बड़े इख्तिसार के साथ मेरे दोस्त बुजुर्गों, और निकल जाते हैं, यहाँ तक कि आप जो है मदीनतुल मुनव्वरा पहुँच जाते हैं, हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमत में पहुँच जाते हैं, दर्द हासिल करने लगते हैं। बीवी से 1 साल की इजाजत लेकर के गए थे, यहाँ तक कि आप दर्द हासिल करते करते 4 साल कर्जा गुजर जाता है। रात में ख्याल आया कि जो है हमने 1 साल की इजाजत लेकर के हम आए थे, मेरे बीवी का क्या होगा? चुनांचे अल्लाह की मोहब्बत है, हदीस की मोहब्बत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, बीवी को खत लिख दिया, अपने बीवी को खत लिखा, चुनांचे तुम्हारे जो हुकूक थे हमने हुकूक अदा नहीं किया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हमें चाहिए था आपके लिए अच्छे खाने का बंदोबस्त करना, अच्छे खाने का इंतजाम करना, अच्छे लिबास का इंतजाम करना, लेकिन हमने नहीं कर सका। तुम्हारी बहुत जो है जुल्म किया हूँ, मैंने आपके साथ जो भी किया हूँ, चुनांचे आप मुझे
معاف فرما دے۔ اور جو ہے بڑے اختصار کے ساتھ میں بتانے لگا ہوں، وقت بھی ہونے چلا ہے، اور آخر میں جو لکھا تھا، اگر تو چاہے تو چنانچہ میرے دوست بزرگوں، اگر تو چاہے اپنے بیوی سے کہا تو دوسری نکاح کر سکتی ہو، چنانچہ اجازت دے دیا ہے۔ بیوی رو رہی ہے، پڑھ رہی ہے، اور آنکھوں سے آنسو بے اختیار جاری ہے۔ بیوی نے کہا وہ نیک خاتون تھی، اللہ والی تھی، فوراً پلٹ کے لکھ دیتی ہے، اے محمد بن قاسم، یہ 4 سال گزرے ہیں، 5 سال ہو جائے، 6 سال ہو جائے، 12 سال ہو جائے، 20 سال ہو جائے، اگر علم حاصل کرتے کرتے اگر تیری موت آ جائے، اگر تو دنیا سے پردہ فرما جائے، پھر بھی میں تیری چوکھٹ پھلان کے میں دوسرے چوکھٹ پر نہیں جاؤں گی، میں صبر کروں گی۔ چنانچہ ان اللہ مع الصابرین کا مصداق بن کے اپنی زندگی کو گزاریں گی۔ چنانچہ میرے دوست بزرگوں، آپ نے خط لکھ دیا، کہا محمد بن قاسم سے لکھ کر کہا، اگر کل میدان محشر کے اندر اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کو، محدثین کو، بزرگوں کو جب بلائیں گے، جب آپ کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہاں ہے وہ محدثین کی جماعت، کہاں ہے وہ اولیاء اللہ کی جماعت، آؤ اپنا اپنا انعام لے جاؤ، تو میں آپ کی بیوی ہوں، میں آپ کے پیچھے سینہ کان تان کر کھڑی ہو جاؤں گی۔ جب آپ انعام لینے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار پاس میں جاؤ گے تو میں بھی پیچھے کھڑی ہو جاؤں گی، سینہ تان کے کھڑی ہو جاؤں گی۔ جو انعام آپ کو ملے گا وہ انعام مجھے بھی ملے گا۔ چنانچہ میرے دوست بزرگوں، بڑے اختصار کے ساتھ میرے دوست بزرگوں، انہوں نے خط لکھ دیا۔ یہ خط جب ان کو ملا ہے آپ اطمینان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد 17 سال تک آپ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے محفل میں حدیث قرآن حاصل کرتے ہیں، یہاں تک کہ میرے دوست بزرگوں، ایک روز محفل کے اندر ہیں، ایک نوجوان ان کے شام سے آتا ہے، بڑا حسین جمیل ہے، چنانچہ آتا ہے اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم کون ہے؟ اس نے 17 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، چنانچہ آپ بتاتے ہی آپ پہچان لیے، کہا دیکھ وہ فلانے ہیں۔ چنانچہ وہ نوجوان جاتا ہے اور جا کر کے جیسے عقاب پرندہ جو ہے لپٹتا ہے، اس طرح ان سے لپٹ جاتے ہیں، پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں۔ بس بوسہ دینا تھا کہ محمد بن قاسم جو ہے تڑپنے لگتے ہیں، جیسے ایک مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، آپ تڑپنے لگتے ہیں زمین میں۔ اور جب مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور پیارے مجھے تو بتاؤ یہ آنے والا شخص کان میں کیا کہہ گیا؟ کان میں ایک بات کہہ دی، بوسہ دیا، گلے معانقہ کیا اور ایک کان میں ایک بات کہہ دی۔ چنانچہ آپ مچھلی کی طرف تڑپنے لگے ہیں، کہا کون سی بات ہو گئی؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سوچنے لگے، شاید اس کا گھر برباد ہو گیا ہے، شاید کسی عزیز اقارب کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے تڑپنے لگے ہیں۔ کہا مجھے بتاؤ کیا خبر لے کر آیا ہے؟ کان میں کیا کہا ہے؟ کہا حضرت صاحب اس کو راج میں رہنے دے، چنانچہ راج کو راج میں رہنے دے۔ حضرت صاحب نے کہا نہیں، مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں تمہارے غم میں شریک ہونا چاہتا ہوں، میرا حکم ہے بتاؤ۔ کہا یہ جو نوجوان آیا ہے، یہ وہ نوجوان آیا ہے جب یہ مادر رحم میں تھا، میرے شادی کی 2 سال ہوئی تھی، چنانچہ یہی وہ نوجوان ہے، یہ جو ہے پلا اور بڑھا یہاں تک کہ اتنا مال کمایا، دولت کمایا کہ صاحب نصاب ہو گیا، حج اس پر واجب فرض ہے۔ چنانچہ حج کے لیے آ رہا تھا، اس کے ماں نے کہا تھا جب تو مدینے جانا تو معلوم کرنا کہ محمد بن قاسم کدھر ہے، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کدھر درس دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے معلوم کیا اور پتا چلا یہی میرا وہ لخت جگر ہے۔ چنانچہ حضرت صاحب یہ راج میں رہنا چاہتا تھا، لیکن یہی جو مادر رحم پہ میں چھوڑ کر آیا تھا، مجھے طرح طرح کی جو ہے باتیں خیال آنے لگی۔ جب یہ بچہ ہوا ہوگا میرے گھر کے اندر اور جب اس کی طبیعت خراب ہوئی ہوگی، کس طرح سے جو ہے اس کے کون ساتھ دیا ہوگا، کون ڈاکٹر کیا لے گیا ہوگا۔ چنانچہ طرح طرح کے باتوں نے مجھے تڑپا دیا۔ میرے دوست بزرگوں، ایسے ایسے اللہ والے ہیں جنہوں نے 1-2 دن نہیں 17 سال اللہ کے حدیث کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دین کو حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے اپنے جان مال سب کو
قربان کر کے چلے گئے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپ کو بھی علم کی جو ہے حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ کے راستے میں نکل کر دین کے سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ علم کی حیثیت، علم کا مقام، علم کا جو درجات ہے اس کو سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.